بیت المقدس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس اور اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ سرزمین فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنا محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ اسی سرزمین فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں دفن ہے۔ اسی سرزمین کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو مسلمان، یہودی اور عیسائی ان تین بڑے مذاہب کا مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ مسلمان اسے نہایت عزتوں اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی قبلہ اول تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ یہیں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 سال تک اس شہر پر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق لفظ یروشلم دو عبرانی الفاظ یرو اور شلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی امن کا ورثہ کے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جیرا کا نام دیا، جس میں بادشاہ شالم نے 2008 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام القدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 5000 قبل میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخ کی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا لیا، جبکہ 1960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ پھر شاہ بابل میں بخت نصر نے بیت المقدس شہر کو مسمار کر کے یہودیوں کو ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کر دیا۔ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ طویل عرصے تک یروشلم ویرانی کی تصویر بنا رہا۔ 100 سال بعد بیت المقدس ایک پر رونق شہر بن چکا تھا۔ 539 قبل مسیح میں بخت نصر کے بعد فارس کے شہنشاہ روش کبیر نے بابل پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں کے بعد بابل اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کروا لیا، لیکن 17ویں عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار اور شہر یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا گھر تعمیر کروانا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا قبضہ تھا۔ حکم الہی سے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 639 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے دور میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے دوبارہ مسلمانوں سے یروشلم حاصل کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد 1244 عیسوی میں مسلمان دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ مسیحی اپنی شکست کو بھول نہ سکے تھے، لہٰذا 1917 میں انگریز جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد انگریز فوجوں نے شہر کا قبضہ حاصل کر لیا۔
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوتے وقت یروشلم کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے وہ پیدل شہر میں داخل ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم اور فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری نے آج تک یہ قبضہ جائز تسلیم نہیں کیا۔ اس مقدس شہر یروشلم نے بھی کیا قسمت پائی ہے، یہ بار بار تخت و تاراج ہوا، آبادیاں بار بار زبردستی جلا وطن ہوتی رہی، اس کی گلیاں ان گن مرتبہ میدان جنگ بنی اور خون کے ندیوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔